اس وبا اور پریشانی کی بنا پر مارکیٹیں بند، کمپنیاں بند، کاروبار، اور جس کو کرفیو یا لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے، جس کی بنا پر آج ہر انسان ابھی پریشان ہے، لیکن مستقبل کی زیادہ اس کو فکر ہے کہ جب یہ حالات ہیں تو ہمارے کھانے کا، پینے کا کیا ہوگا، کہاں سے رزق کا انتظام ہوگا، جب سارے کاروبار، آنا جانا سب کچھ بند ہو گیا ہے، اور تقریباً پوری دنیا کے اندر یہ ایک قانون پاس ہو گیا ہے، تو ایسی حالت میں ہم اپنے گھر والوں کا خرچہ، ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے کا انتظام، علاج معالجہ، جب آمدنی کے سارے ذرائع اس وجہ سے بند ہو چکے ہیں تو یہ ہماری دنیاوی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ ایک سوال ہے، اور واقعی سوال بڑا اہم ہے، اور اس کا جواب ہم سب سے پہلے کتاب اللہ، سنت رسول کی روشنی میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل علی اللہ عطا ہو، اور اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بیان کیا اس پر یقین کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رزق کا معاملہ دنیا کی مارکیٹ میں بظاہر ہوتا ہے، بظاہر ہم اور آپ دنیا کے کاروبار میں کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ذرا غور کریں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ قرآن پاک سورہ زاریات کی ایک آیت ہے۔ اے لوگو، تم جائز حد تک کوشش کرو، یہی جملہ یاد رکھیں، جائز حد تک کوشش کرو، حلال حرام کا خیال کرتے ہوئے، اپنے ملک کے قوانین اور حکام کو مد نظر رکھتے ہوئے، احتیاطی پہلو اختیار کرتے ہوئے، اپنی روزی روٹی کے لیے جتنا جائز کوشش کر سکتے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کو کرو، باقی رزق کا معاملہ اللہ فرماتے ہمارے حوالے چھوڑ دو، آسمان پر عرش والا ہی تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کا انتظام زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوتا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہی، خدا ارب بندد بحکمت زرے کشاید و فضل و کرم دیگرے، بڑی پیاری بات کہی کسی شاعر نے کہ خدا ارب بندد بحکمت درے کشاید و فضل و کرم دیگرے، اگر تمہارے رزق کے سارے دروازے کوئی بند کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہارے رزق کا انتظام اپنے فضل و کرم سے کہیں اور سے کھول دیتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں عفان بن مسلم، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آیت کی تفسیر، تشریح اور واضح ہو جائے گی۔ مثال ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے لوگو، اے میرے بندو، تمہارے رزق کا انتظام اوپر والا اللہ آسمان پر کرتا ہے، زمین پر صرف محنت کر سکتے ہو، ورنہ رزق کا انتظام در حقیقت اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ سوچ لے، دنیا نے کرفیو نافذ کیا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے کرفیو نافذ نہیں کیا آپ پر تو آپ کے لیے رزق کا دروازہ کہیں سے نہیں بند ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ اب عفان بن مسلم کا واقعہ سن کر کے بطور مثال کے میں بیان کر رہا ہوں، سنیں۔ عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت بڑے امام محدث، بغداد کی حکومت، خلیفہ جو تھا، حکومت کی طرف سے ان کو 500 درہم ماہانہ وظیفہ ملتا رہا۔ بہت بڑی رقم تھی اس وقت کی، 500 درہم وظیفہ ملتا تھا۔ وظیفہ کیوں ملتا تھا؟ یہ عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کو وظیفہ حکومت کی طرف سے ملتا رہا تاکہ آپ رزق کی فکر نہ کریں، اور آپ 24 گھنٹے جتنا ہو سکتا ہو نبی کی حدیث لوگوں کو پڑھاتے رہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں، آپ اپنے رزق کا کوئی ٹینشن نہ لیں۔
لیکن ایک بہت بڑا فتنہ بغداد میں آیا، وہ یہ عقیدے کا مسئلہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اس وقت سے لے کر کے ابھی تک یہی عقیدہ سب کا تھا کہ القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہی عقیدہ تھا۔ لیکن کچھ بدعتی عقیدے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق، یہ شرکیہ عقیدہ تھا۔ حکومت نے اس شرکیہ عقیدے کو قبول کر لیا اور سرکاری مذہب کیا بن گیا، قرآن اللہ کی کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس شرکیہ عقیدے کی پاسبانی حکومت بغداد کرنے لگی، حکومت کا یہی مسئلہ بن گیا۔ علماء نے اس کی مخالفت کی، تو جو علماء اس کی مخالفت کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے فتنہ خلق قرآن۔ تو ایسے علماء کو کی گردن مار دی جاتی تھی، جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کے رزق کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ یہی اصل میں یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے رزق کے دروازے سارے بند کر دیتے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر کے عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ ایک دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک سرکاری پولیس حکومت کی ایک لیٹر لے کے آئی اور پوچھی تم عفان بن مسلم ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مخلوق کہنا یہ شرکی عقیدہ ہے، مخالفت کی۔ تو لیٹر نکالا جیب سے، کہا کہ دیکھیں یہ حکومت نے قانون پاس کیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مخلوق نہیں، تو آپ کے رزق کا دروازہ آج سے بند اور آپ کا وظیفہ ختم کر دیا گیا۔ اب بیچارے گھر میں کہا جاتا ہے تقریباً 40 بیوی بچے ملا کر کے 40 آدمی کا خرچہ گھر کا تھا، 40 آدمی گھر میں کھانے والے تھے۔ عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ نہ تو آج تک نہ تو کبھی انہوں نے کاروبار کیا تھا، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی تجارت تھی، نہ کوئی کمپنی تھی، 40 آدمیوں کا خرچہ اسی 500 درہم پر چلتا تھا اور بہت بڑی رقم تھی۔ حکومت نے بند کر دیا، اٹھے بڑے غمزدہ ہوئے اور جا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ جب اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے تو تھوڑی ہی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عفان بن مسلم نے سمجھا شاید کہ پولیس آ گئی، گرفتار کرے گی اور لے جائے گی اندر۔ انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا، بیٹے کو بھیجا، دیکھو کون آیا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک زیات کھڑا ہے۔ زیات کہتے ہیں تیل کے کاروبار کرنے والے، تیلی کو جو جس کا بزنس ہو تیل کا، اس کو عربی میں زیات کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں عفان بن مسلم کا بیٹا ہوں یا ان کا غلام ہوں، کچھ کہا کہ وہ کہاں؟ کہا اندر آئیں۔ کہا اچھا ایسا کرو، یہ تھیلی لو۔ ایک تھیلی پکڑائی اور کہا یہ تھیلی لے جا کر کے عفان بن مسلم کو دے دو۔ عفان بن مسلم سہمے ڈرے ہوئے کمرے میں بیٹھے تھے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے۔ وہ تھیلی گئی، کھولا تو اس میں 1000 درہم تھا، چھوٹی سے پرچی تھی، 1000 درہم اور چھوٹی سے پرچی میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ابھی میں نے سنا کہ حکومت نے آپ کا وظیفہ بند کر دیا، 500 درہم جو آپ کو ملتا تھا حکومت نے بند کر دیا۔ تو حکومت نے بند کر دیا، میں 1000 درہم وظیفہ آج ہی سے آپ کا چالو کر دیتا ہوں، آپ دین کا کام کرتے رہیں، 500 حکومت دیتی تھی، میں آپ کو 1000 ہر مہینے 1000 درہم پہنچا دوں گا۔ جب 1000 کی تھیلی ملی اور یہ چٹھی پڑھی تو بڑے خوش ہو گئے۔ اس وقت کیا کہا؟ سورہ زاریات کی ہی آیت تلاوت کی، اے میرے بچوں، اے میرے گھر والوں، سنو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
تمہارے رزق کا انتظام آسمان والا کرتا ہے، بغداد کا خلیفہ نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے دوستو ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر چاروں طرف سے پابندیاں ہیں، اگر اللہ تعالی نے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا ہے تو کبھی آپ بھوکے نہیں مریں گے۔ ایک چیز، اسی لیے اب توکل کی بات ایک حدیث سنا کر کے بات کو آگے ہم بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث کا اس کا ایک حصہ بسند صحیح حدیث منقول ہے، اللہ رسول نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ اسی ایک حدیث پر غور کریں، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی نفس، کوئی انسان یا کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ بڑی جامع اور معنی حدیث ہے دوستو، انسان کبھی بھوکوں نہیں مر سکتا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لن تستکمل نفس، کوئی انسان، کوئی ذی روح جاندار اس وقت تک موت اس کی نہیں آتی جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ جب تک ایک لقمہ بھی آپ کے نصیب میں ہے، جب تک وہ کہیں سے بھی آئے آپ پورا رزق استعمال نہیں کر لیں گے، تب تک ملک الموت روح قبضہ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ فرمایا ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ ہی تمہارے رزق کا انتظام، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آیت پر غور کرو، ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا ہے، اور وہ رزق کے بعد ہی تمہاری موت بھی وہی، اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی وہی دیتا ہے۔ یہاں موت پر رزق کو مقدم اللہ نے کیا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، اللہ نے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے، دنیا نے کرفیو نافذ کرے یا نہ نافذ کرے، وہ رزق آپ کو مل کے رہے گا انشاءاللہ۔